ہم نے تاریخ سے ایک ہی سبق سیکھا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے تاریخ سے کبھی نہیں سیکھا۔ اس وقت ضلع خیبر پختونخوا میں حالات بہت زیادہ کشیدہ ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں 11 اکتوبر کے حوالے سے۔ بہت سارے لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں ہمارے دوست احباب کہ یہ 11 اکتوبر کو کیا ہونے جا رہا تھا۔ 11 اکتوبر 2024 کو پشتون تحفظ مومنٹس نے ضلع خیبر میں ایک جرگہ منعقد کرنا تھا، اور اس جرگے میں مختلف پشتون قبائل کو انوائٹ کیا گیا تھا، سیاسی جماعتوں کو انوائٹ کیا گیا تھا، اور دیگر جو انسانی اور سماجی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں ان کو بھی انوائٹ کیا گیا تھا۔ اب یہاں پہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ انویٹیشن، اس جرگے کا آئیڈیا کہاں سے آیا؟ آپ کو یاد ہوگا کہ چند ماہ قبل اسلام آباد میں پشتون تحفظ موومنٹ کے رہنما اور شاعر گل امان پشتین کے اوپر اٹیک ہوتا ہے اور ان کی موت ہوتی ہے۔ جب ان کا جنازہ پڑھایا جا رہا تھا، اس موقع پر پی ٹی ایم کے سربراہ منظور پشتین نے اس جرگے کا اعلان کیا تھا کہ 11 اکتوبر کو قومی جرگہ ہوگا۔ منظور پشتین کے بقول اس جرگے میں جتنے بھی پشتون قبائل ہیں ان کو اکٹھا کیا جائے گا، اور ہر قبیلہ اپنے مسائل جو ہے وہ سامنے رکھے گا، اور پھر ہر قبیلہ، ہر شاخ، جتنے بھی ہمارے پشتونوں کے ڈفرینٹ ٹرائبز ہوتے ہیں، محسود ہے، وزیر ہے، یوسف زئی ہے، شنواری ہے، آفریدی ہے، ان تمام کے جتنے بھی مسائل ہوں گے ہر قبیلہ مسائل بتائے گا، اور پھر ہر قبیلے سے ایک نمائندہ جو ہے وہ مختص کیا جائے گا کہ یہ ہمارے قبیلے کی نمائندگی کرے گا، ہماری شاخ کی یہ نمائندگی کرے گا۔ اس طرح ہر سیاسی جماعت اپنے نمائندے کا انتخاب کرے گا کہ یار ہمارے سیاسی جماعت کی جو نمائندگی ہے وہ یہ صاحب کریں گے۔ پھر ان کی ایک میٹنگ ہوگی، اور جب ان کا انتخاب ہوگا حلف بھی لیا جائے گا، اور وہ جو میٹنگ ہوگی ان میں یہ فیصلہ کریں گے کہ ہم نے پشتون کاز کو کیسے لے کر جانا ہے، پشتون بیلٹ میں جو مسائل ہے ان کے حل کے لیے کیا اسٹریٹجی اپنانی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس جرگے میں جتنے بھی گریوینسز ہیں پشتونوں کے، جو وار کرائمز ہوئے ہیں، وہ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسکرین پر دکھائیں گے۔ یہ منظور پشتین کا کہنا ہے۔ اب حکومت پاکستان یعنی ریاست، ہم وفاقی گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں، وفاقی گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ بیسیکلی جو پی ٹی ایم ہے یہ دہشت گرد تنظیم ہے، یہ ٹی ٹی پی کے نظریے کے ساتھ اپنے آپ کو الائن کرتے ہیں، یہ دہشت گردوں کی حمایت کرتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ پرسوں پی ٹی ایم کو قلعدم تنظیم قرار دیا گیا ہے۔ جب سے اس جرگے کو لے کر انتظامات کیے جا رہے تھے، اس دوران جلسے کے منتظمین کے اوپر اٹیک ہونا شروع ہوا۔ صوبائی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ اٹیک ہم نے نہیں کیے، بلکہ وفاق سے ڈائریکٹ آرڈر آئے ہیں اور وفاق کے کہنے پر یہ اٹیک ہوئے ہیں۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ منظور پشتین کی چند دن پہلے، تقریباً 5-6 یا ہفتہ پہلے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امیر خان گنڈا پور سے بھی ملاقات ہوئی تھی، اور اس جرگے کی حمایت پی ٹی آئی والے بھی کر رہے ہیں، جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام والے کر رہے ہیں، این پی والے کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں پہ کنفیوژن بہت ہے۔ وہ یہ ہے کہ جو اٹیک جنہوں نے کیا ہے، جو شیلنگ ہوئی ہے، وہ خیبر پختونخوا پولیس سے ہوئی ہے۔ خیبر پختونخوا کی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے نہیں کیا، وفاق نے کیا ہے، اور وفاق تو کھل کے بات کر رہا ہے کہ یہ پی ٹی آئی، پی ٹی ایم، ٹی ٹی پی، ان کا ایجنڈا ایک ہی ہے۔ لیکن آج بہت بری طرح سے اس جرگے کے انتظامیہ کے اوپر اور وہاں پہ جو کارکنان آئے تھے ان کے اوپر بہت بری طرح سے کریک ڈاؤن کیا گیا ہے، شیلنگ کی گئی ہے، اوپن فائرنگ ہوئی، اسٹریٹ فائرنگ ہوئی ہے۔ ابھی تک جو اطلاعات آئی ہیں ان کے مطابق پی ٹی ایم کے 3 کارکنان شیلنگ کا مقابلہ کرتے ہوئے، پولیس کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں، اور کوئی 15 کے قریب زخمی بھی بتائے جا رہے ہیں۔ اسی طرح پولیس کا کہنا ہے کہ کچھ پولیس والے بھی زخمی ہوئے ہیں۔ اب بدقسمتی سے ہر علاقے کے کچھ روایات ہوتی ہیں، رسم و رواج ہوتے ہیں۔ پشتون ولی میں، پشتون کوڈ آف کنڈکٹ میں جرگے کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ جرگے کا فیصلہ جو ہے وہ کوئی اس کے خلاف نہیں جا سکتا، اور ہر کوئی
جرگے کے فیصلے کو احترام کی نظر سے دیکھتا ہے. جیسے کہ پنجاب میں پنچایت کا ایک تصور ہمارے سامنے ہے، اسی طرح پشتونوں میں جرگے کو بڑی اہمیت حاصل ہے. اور یہ آپ جانتے ہیں کہ صدیوں سے یہاں پہ جتنے بھی فیصلے ہوتے تھے، جتنے بھی کانفلکٹس ہوتے ہیں، وہ جرگے کے تھرو ہی حل ہوتے ہیں. ابھی بھی ہماری اپنی ریاست کی بات کر رہا ہوں، جب افغانستان کے ساتھ مسائل خراب ہوتے ہیں یہاں سے جرگہ بھیجا جاتا ہے. اسی طرح اگر قبائلیوں کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وفاقی حکومت جرگہ بھیجتی ہے. لیکن جب یہاں پہ جرگے کا انعقاد ہوتا ہے تو پھر اس طرح سے ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے. یہاں پہ یہ واضح طور پر ہمیں ریاست سے مطالبہ کرنا چاہیے. اگر ریاست یہ کہتی ہے کہ منظور پشتین پی ٹی ایم والے اینٹی اسٹیٹ ہے، جو پاکستان مخالف تنظیمیں ہیں ان سے فنڈز لیتی ہے، فورن ایجنٹس کے کہنے پر سب کچھ کرتی ہے، تو پھر ہم سب کو یہ مطالبہ کرنا چاہیے کہ خدارا آپ ثبوت لے کر آئیں، تاکہ پی ٹی ایم کے پیچھے جو اس وقت ہمارے نوجوان کھڑے ہوئے ہیں ان کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کے سامنے چیزیں کلیئر ہو جائے، ہمیں چیزیں کلیئر ہو جائے کہ یار پی ٹی ایم کیا کر رہی ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر نفرت کی بیج نہ بوئے خدارا. یہ ملک آلریڈی ایک جنگ زدہ صورتحال سے دوچار ہے. یہاں پہ آلریڈی پشتون بیلٹ میں وہ گریوینسز پائے جاتے ہیں. اگر آپ مزید فورس استعمال کریں گے، لوگوں کو پیسفلی ٹریٹ نہیں کریں گے، فرینڈلی طریقے سے ٹریٹ نہیں کریں گے، تو ان لوگوں میں ریزنٹمنٹ بڑھے گی. اب ذرا خود سوچئے کہ آج جو کارکنان وہاں پر آئے تھے، ان کی ڈیتھ جو ہوئی ہے، ان کی فیملی کا جو ریئیکشن ہوگا اس اسٹیٹ کے خلاف وہ کیا ہوگا. کیا ہم خود لوگوں کو ریاست کے خلاف نہیں کر رہے؟ کیا ہم خود لوگوں کے دلوں میں ریاست کے لیے نفرت نہیں بو رہے؟ اسی طرح جو ریاست کلیم کرتی ہے کہ اس جرگے میں منظور پشتین نے اس بارے میں ڈسکشن کرنی تھی کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ رہنا ہے یا پاکستان سے علیحدگی اختیار کرنی ہے. منظور پشتین کو بھی سامنے آنا چاہیے، یہ کنفیوژن دور کرنی چاہیے کہ آیا وہ اس جرگے میں یہ مطالبہ کرتے ہیں یا نہیں. لیکن یاد رکھیں، طاقت کا استعمال کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے. آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، کبھی بھی طاقت سے مسائل حل نہیں ہوئے ہیں. اگر طاقت سے مسائل حل ہوتے تو آج اسرائیل فلسطین پر قبضہ کر چکا ہوتا. لہٰذا تاریخ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جب تک آپ لوگوں سے بات چیت نہیں کریں گے، لوگوں کو انسان نہیں سمجھیں گے، ان کو پیسفلی اور فرینڈلی طریقے سے ٹریٹ نہیں کریں گے، تو مسئلے کا حل نہیں نکالا جا سکتا. بنیادی طور پر کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے دو چیزیں بڑی اہم ہوتی ہے. ایک کانفلکٹ اوائڈنگ میئرز، پھر اس کے ساتھ CBM کانفیڈنس بلڈنگ میئرز. کیا ریاست نے یہ کوشش کی تھی کہ پی ٹی ایم کے ساتھ مذاکرات کرتے تاکہ مسئلے کا حل نکال سکتے؟ یہ عدالت لگتی ہی نا. جب ریاست کو یہ پتہ چل رہا تھا کہ سچویشن اس طرف جا رہی ہے تو انہوں نے کانفلکٹ کو اوائڈ کیوں نہیں کیا؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیشہ سے ہماری ریاست کی یہ اپروچ رہی ہے کہ ہم پرو ایکٹیو اپروچ کے بجائے ری ایکٹیو اپروچ کی طرف جاتے ہیں. جب آپ لوگوں کو سنیں گے نہیں، جب آپ لوگوں کے مسائل حل نہیں کریں گے، جب آپ لوگوں کے سوالات کے جوابات نہیں دیں گے، تو پھر لوگوں میں ریزنٹمنٹ بڑھے گی، اور یہ ریاست کے لیے بہت خطرے کی بات ہے. لہٰذا پاکستان کسی اور جنگ کے متحمل نہیں ہو سکتا. ریاست ایک ماں کی طرح ہوتی ہے. ماں سے بیٹا چاہے جتنا ناراض ہو جائے، جتنی نافرمانی کرے، ماں اپنے بچوں کو سینے سے لگاتی ہے. ریاست کو اپنے ناراض بچوں کو سینے سے لگانا چاہیے. یہ ریاست کے بچے ہیں، اور جب آپ بچوں کو مزید دیوار سے لگائیں گے تو پھر اس کے نتائج بہت سنگین ہو سکتے ہیں. اس لیے ریاست کو، جتنے بھی پالیسی میکرز ہیں اور جو بھی اس میں اسٹیک ہولڈرز انوالوڈ ہے، حتیٰ کہ پی ٹی ایم کو، ہوش کے ناخن لینے چاہیے. شکریہ.